कुछ सफ़र सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र आपकी सोच बदल देते हैं। आज हम लाहौर की मसरूफ़ सड़कों को पीछे छोड़कर पाकिस्तान के उन पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं जहां हर मोड़ पर एक नया मंजर, हर सांस में ठंडी हवा और हर किलोमीटर के साथ ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत महसूस होने लगती है। अगर आप भी रोड ट्रिप के शौकीन हैं तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ नारान पहुंचने की कहानी नहीं बल्कि पूरे सफ़र का वो तजुर्बा है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। चंद घंटों के सफ़र के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। गर्म हवा की जगह ठंडी हवाएं हमारा इस्तकबाल करती हैं। जैसे जैसे हम हज़ारा मोटरवे और पहाड़ियों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे रास्ते मज़ीद खूबसूरत होते चले जाते हैं। चंद सड़कें, ऊंचे पहाड़ और हर मोड़ पर बदलते हुए मनाजिर इस सफ़र को ख़ास बना देते हैं। अब पहाड़ों का असल हुस्न हमारे सामने आना शुरू हो गया है। एक तरफ सरसब्ज पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी वादियाँ, कहीं छोटे छोटे आबशार, कहीं बहते हुए चश्मे और कहीं बादल पहाड़ों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान चंद लम्हों के लिए हर परेशानी भूल जाता है। आगे बढ़ते हुए हम खूबसूरत टनल से गुजरते हैं। हर टनल से बाहर निकलते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने एक नया मंजर हमारे सामने रख दिया हो। कभी धुंध, कभी धूप और कभी बादल। हर चंद मिनट बाद मौसम अपना रंग बदल रहा है। यही शुमाली पाकिस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हर मोड़ पर एक नया मंजर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। रास्ते में जगह जगह खूबसूरत होटल्स भी नज़र आते हैं। कुछ लोग अपने ख़ानदान के साथ छुट्टियां गुजार रहे हैं, कुछ दोस्तों के साथ तस्वीरें बना रहे हैं, जबकि कुछ सयाह सिर्फ खामोशी से कुदरत के हुस्न को महसूस कर रहे हैं। नारान जाने वाले हर मुसाफिर की आंखों में एक अलग ही खुशी नज़र आती है। अब हम नारान के मज़ीद करीब पहुंच चुके हैं। सड़क के साथ साथ बहता हुआ शफाफ पानी अपनी आवाज़ से पूरे माहौल को ज़िंदा रखता है। ये दरिया इतना खूबसूरत लग रहा है कि दिल चाह रहा है बस गाड़ी रोककर काफ़ी देर तक इसके किनारे बैठे रहें। हम भी एक खूबसूरत जगह गाड़ी रोकते हैं ताकि इस मंजर को करीब से महसूस किया जा सके। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और पानी की आवाज़, वाकई ही ये वो लम्हे हैं जिन्हें कैमरे में मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सकता। कुछ खूबसूरत लम्हे सिर्फ दिल में महफूज किए जा सकते हैं। वाकई ही अगर आप कुदरत से मोहब्बत करते हैं, लंबे रोड ट्रिप पसंद करते हैं और पहाड़ों का सुकून महसूस करना चाहते हैं तो लाहौर से नारान का ये सफ़र ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर करना चाहिए। बदलते मौसम, टनल्स, शानदार सड़कें, रेस्टोरेंट, बहता हुआ दरिया, आखिरकार हम नारान पहुंच चुके हैं। काफ़ी होटल देखने के बाद हमने मिलेनियम इन होटल एंड रेस्टोरेंट को मुंतखब किया और पहली नज़र में ही इसकी लोकेशन और माहौल ने एक अच्छा इम्प्रेशन दिया। होटल के अंदर कदम रखते ही एक साफ़ सुथरा, पुरसकून और वेलकम करने वाला माहौल महसूस हुआ। स्टाफ ने जल्दी से हमें चेक इन प्रोसेस मुकम्मल की और हमें हमारा रूम अलॉट कर दिया। इस रूम का किराया तकरीबन 18,000 रुपया था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों शामिल थे। चलें
اب دیکھتے ہیں کہ روم واقعی اپنی قیمت کو جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی میں روم کے اندر داخل ہوا، پہلی چیز جو نوٹس کی وہ اس کی صفائی تھی۔ روم کافی پوشیدہ، نیٹ اینڈ کلین اور اچھی طرح مینٹین کیا گیا تھا۔ بیڈ آرام دہ تھا، لائٹ سادہ لیکن کافی خوبصورت تھی اور پوری جگہ ایک ایسی فیل دے رہی تھی جہاں لمبے سفر کے بعد واقعی سکون ملے۔ روم کا مکمل ریویو کرنے کے بعد اب باری تھی سب سے دلچسپ حصے کی، یعنی کھانے کی۔ ہم سیدھے ہوٹل کے ریسٹورنٹ پہنچ گئے جہاں کافی بوفے اچھی طرح سیٹ کیا گیا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود تھا، لیکن آپ ہیوی ناشتے کے شوقین ہیں تو یہاں انڈے پراٹھے، نان چنے اور مختلف ویجیٹیبلز ڈشز موجود تھی۔ اس کے علاوہ مختلف گوشت کی ڈشز بھی دستیاب تھیں تاکہ اگر آپ ڈنر کر رہے ہو تو آپ کے پاس اچھی ورائٹی موجود ہو۔ ساتھ ہی کولڈ ڈرنکس، مختلف جوسز، گرما گرم چائے اور دوسری ریفریشمنٹس بھی موجود تھی، جس کی وجہ سے پورا ڈائننگ ایریا کافی کمپلیٹ محسوس ہوا۔ لمبے سفر کے بعد گرم کھانا اور باہر کی ٹھنڈی وادی، یقین مانیں یہ کمبینیشن الگ ہی لیول کا احساس دیتا ہے۔ ہر بائٹ کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری ٹریول تھکن آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہو۔ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ ریسٹورنٹ کی اوور آل وائب بھی کافی اچھی تھی۔ اور یہ دوسرے ہوٹل سے آ کے میں اس ٹائم ریویو کر رہا ہوں اپنے ہوٹل کا۔ رات کا ٹائم ہے اور کیا دلکش نظارے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اور پھر ہی باری آ گئی رات کے ڈنر کی، اور ہم نے پھر ڈنر کی تیاری کی جس میں قابلی پلاؤ، مٹن، بیف، چکن، بریانی، باربیکیو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ موجود تھا۔ اور پھر دوسرے ریسٹورنٹ میں ہم نے تھوڑا سا وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد بہت اچھا لگا، اور پھر ہم چلے گئے آؤٹ ڈور۔ اور آؤٹ ڈور میں ہم نے کچھ ڈسکشنز کی، کچھ میٹنگز کی، اور کچھ یاروں دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کرنے کے بعد ایک کپ کافی وہ تو بنتی تھی جناب، اور اس کے بعد بیک ٹو ہوٹل ہم پہنچ گئے۔ ناران میں ہماری دوسری صبح ایک الگ ہی احساس کے ساتھ شروع ہوئی۔ صبح کے 6 بجے آنکھ کھلی اور باہر کا موسم دیکھ کر ساری نیند ایک الگ لمحے میں غائب ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی دھند اور پہاڑوں کے درمیان پھیلی خاموشی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری وادی ابھی جاگ رہی ہو۔ فریش ہونے کے بعد ہم فوراً ہوٹل سے باہر آ گئے، کیونکہ شمالی علاقوں کی صبح کو اگر آپ نے مس کر دیا تو یقین کریں اس سفر کا ایک خوبصورت حصہ آپ سے رہ جائے گا۔ ہم نے دن کی شروعات ایک چھوٹی سی ہائیکنگ سے کی۔ ہر قدم کے ساتھ سامنے نظر آنے والے مناظر پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے تھے۔ دور دور تک سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور نیچے بہتا ہوا دریا کنارہ، یہ وہ ویو تھے جنہیں کیمرہ ریکارڈ تو کر سکتا ہے، لیکن ان کا اصل احساس صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو وہاں خود موجود ہو۔ پھر آ کے ہم سو گئے اور شام کو اٹھے، فریش ہوئے، اور اس کے بعد اگلی ڈیسٹینیشن پہ ہم جانے لگے ہیں، جہاں صرف کھانا نہیں بلکہ لوکیشن بھی پورا ایکسپیرینس بن جائے۔ ہم اپنے ہوٹل سے نکلے اور سیدھا دریا کے کنارے بنے ایک خوبصورت اوپن ایئر ریسٹورنٹ پہنچ گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے نظر سامنے بہتے ہوئے شفاف پانی پر پڑی۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل چل رہی تھی، دریا کا شور، ایک قدرتی بیک گراؤنڈ میوزک
کی طرح محسوس ہو رہا تھا اور سامنے کھڑے سرسبز پہاڑ اس پورے منظر کو کسی فلم کے سین جیسا بنا رہے تھے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کر صرف کھانا نہیں کھایا جاتا، یہاں ہر لمحہ انجوائے کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فوڈ کی، کیونکہ سفر کا مزہ اچھے کھانے کے بعد مکمل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے ٹیبل پر کافی زبردست ورائٹی موجود تھی۔ تازہ تیار کی گئی ٹراؤٹ فش، گرما گرم باربیکیو مٹن، خوشبودار کابلی پلاؤ، اس کے ساتھ کئی مزید لذیذ ڈشز۔ ہر ڈش تازہ تیار کی گئی تھی اور ٹھنڈے موسم میں گرما گرم کھانے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ سچ کہوں تو اس کھانے کا اصل ذائقہ صرف مسالوں میں نہیں تھا، بلکہ اس خوبصورت ماحول میں تھا۔ ایک طرف دریا بہہ رہا تھا، دوسری طرف پہاڑ خاموشی سے کھڑے تھے اور ساتھ ہاتھ میں گرم کھانا۔ ایسے لمحات روز روز نہیں ملتے۔ لنچ کرنے کے بعد ہم نے ارد گرد کا ماحول ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور جتنا آگے گئے اتنا ہی محسوس ہوا کہ یہ جگہ صرف ایک ریسٹورنٹ نہیں بلکہ ایک مکمل فیملی اسپاٹ ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ساتھ یہاں انجوائے کر رہے تھے۔ کہیں بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، کہیں نوجوان اپنی فیوریٹ گانوں پر ڈانس کر رہے تھے، کہیں لوگ صرف بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا اور پہاڑوں کا نظارہ انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ لوگ دریا کے کنارے جا کر تصویریں بنا رہے تھے، کچھ اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال کر اسے محسوس کر رہے تھے، جبکہ کچھ ایڈونچر کے شوقین بوائز اور جھولوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پورا ماحول ایک زبردست وائب دے رہا تھا۔ کچھ دیر ریسٹ کیا تاکہ شام کو دوبارہ اس خوبصورت ماحول کو انجوائے کر سکیں۔ رات کے تقریباً 8 بجے ہم ڈنر کے لیے ہوٹل کے ریسٹورنٹ پہنچے، جہاں آج بھی زبردست ورائٹی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ تازہ کی گئی فش، بیف کباب، چکن کڑھائی، چاول اور ساتھ ٹھنڈی سافٹ ڈرنک۔ دن بھر کی تھکن کے بعد یہ ڈنر واقعی پورے سفر کا بہترین اہتمام محسوس کروا رہا تھا۔ ڈنر کے بعد ہوٹل میں بہت خوبصورت اور ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ ہم بھی وہاں پہ گئے اور کچھ انجوائمنٹ ہم نے بھی کیا، اور اس کے بعد رات کو نائٹ کا ویو ہم نے جو کہ ہوٹل کا لیا۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو گیلانیز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، چینل کو لائک کریں تاکہ میری تمام آنے والی